ہے، عشق ہی برتا ہے۔ کئی بار سنا ہے کہ مولا علی کی نماز جا رہی تھی اور آقا نے دعا فرمائی، سورج واپس پلٹ آیا۔ جتنی بار بیان کیا، جتنی بار عاشقان رسول نے سنا، ایمان ہی تازہ ہوا ہے۔ یہ کیسی محبوب کی بات ہے، جتنی بار سنو، جتنی بار سناؤ، ایمان ہی تازہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی بات اور ہے، آقا کی بات اور ہے۔ اب چلیں بات کرتے ہیں مقامات کی۔ دنیا کا مقام بار بار دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، خدا کی قسم مکے اور مدینے کو دیکھ لو، 1000 بار حاضری دے بندہ، جی چاہتا ہے پھر حاضری ملے، پھر جانا نصیب ہو۔ ارے جو نہیں گیا تو وہ تو روتا ہی ہے، جو بار بار جاتا ہے اس کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسی کیا بات ہے، ایسی کون سی کشش ہے ان شہروں میں، سبحان اللہ۔ دنیا کی کتاب 3 بار سے زیادہ پڑھی نہیں جاتی، 1450 سال ہو گئے ہیں۔ قرآن 1000 بار پڑھ لو، ہر بار نیا لطف دیتا ہے، ہر بار نیا سرور دیتا ہے۔ قرآن کا اعجاز تو دیکھو، 5-6 سال کا بچہ جس کی زبان بھی توتلی ہوتی ہے، اپنی مادری زبان صحیح نہیں بول سکتا، پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ اعجاز ہے نبی پاک کا، یہ نبی پاک کے وہ معجزات ہیں کہ جن کا ذکر جتنی بار کرو عاشق رسول کا ایمان ہی تازہ ہوتا ہے۔ تو آج میں اسی قرآن کی بات لے کر آیا ہوں، نبی پاک کے قلب اقدس پر جو نازل ہوا۔ ویسے تو بہت سارے معجزات ہیں، مگر اعظم المعجزہ، سب سے بڑا معجزہ، بگیسٹ میریکل جس کو کہا گیا، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اور آج یہ واقعے کو جب آپ سنیں گے نا، تو کچھ باتیں تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے ملیں گی، اور کچھ عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی، کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی۔ بہت مختصر واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے اس ماں کا کہ جس ماں کے یہاں وہ بیٹا پیدا ہوا کہ جس نے دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کیے، جو روح اللہ کہلائے۔ میری مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بی بی مریم کا واقعہ ہے۔ اور یہاں ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا وہ ماں ہیں کہ ان کی کوئی شوہر نہیں تھا، حضرت عیسیٰ بن والد کے پیدا ہوئے۔ علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی اس کے ضمن میں کہ اللہ نے جو کائنات اپنی مشیت سے چلائی، حضرت آدم کو زمین پر بھیجا، پھر بی بی حوا سے نکاح ہوا، پھر نسل بنی، نو انسان بڑھتے گئے، جوڑے بنے، بچے پیدا ہوئے، اور ساری دنیا میں اربوں آدمی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی مرد کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ اگر اللہ ہمیں نہ بناتا یا ہم نہ ہوتے تو دنیا کیسے چلتی؟ مرد ہے تو اولاد ہوتی ہے، ہم ہی نہ ہوتے تو اولاد کیسے آگے بڑھتی؟ کسی عورت کے ذہن میں خیال آتا کہ ماں ہی نہ ہوتی، عورت ہی نہ ہوتی تو انسان کیسے بنتے آگے؟ ہماری وجہ سے وجود کائنات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے پہلے تو دونوں کو، جس کو کہتے ہیں نا اللہ کی مشیت نے کیسے خاموش کیا کہ حضرت آدم کو بن ماں باپ کے پیدا فرما دیا۔ اللہ چاہے تو بن ماں باپ کے پیدا، مٹی سے بنایا، اپنی روح پھونکی اور حضرت آدم میں روح آ گئی۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے بی بی حوا کو پیدا کیا تاکہ ماں کوئی نہ کہے کہ میں لازمی ہوں۔ اللہ نے بن ماں کے بی بی حوا کو پیدا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا تاکہ کوئی مرد یہ نہ کہے کہ ہم نہ ہوتے تو کائنات کیسے چلتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور اسی کے سبب یہ کائنات چل رہی ہے۔ تو بہرحال بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ کی والدہ کا نام حنا تھا اور آپ کے والد کا نام عمران تھا۔ جب بی بی مریم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھی تو آپ کی والدہ نے اسی وقت ایک منت مان لی کہ میرے یہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہوئی، بی بی مریم پیدا ہوئی۔ آپ ان کو لے کر بیت المقدس چلی گئی۔ حضرت بی بی مریم کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام، اور یہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ یہ بیت المقدس کے اس وقت ناظم تھے، بڑے عالم تھے۔ تو آپ نے جا کر کہا کہ میں نے منت مانی تھی اور میری بیٹی اب آپ کے حوالے ہے، میں چاہتی ہوں میری بیٹی یہیں پلے بڑھے اور یہیں خدمت کرے بیت المقدس کی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اس کی کفالت قبول کر لی۔ بیت المقدس میں کئی فلورز تھے، ایک بالائی خانے پر محراب تھی، وہاں حضرت مریم کو کہا کہ آپ نے یہاں رہنا ہے، یہی آپ کی جگہ، عبادت بھی یہیں کریں، آپ کی زندگی یہاں گزرے گی۔ بی بی مریم نے عبادت شروع کر دی اس محراب کے اندر۔ حضرت زکریہ وقتاً فوقتاً آن اینڈ آف آتے، خیریت پوچھتے، کھانے وغیرہ کا پوچھتے، کفالت تھی ان کی۔ تھوڑے عرصے کے بعد حضرت زکریہ نے کیا دیکھا
کہ بی بی مریم کی محراب میں پھل آنے لگے ہیں، اور وہ پھل بھی بے موسم کے ہیں، سردیوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں سردیوں کے پھل۔ آپ نے حضرت مریم سے پوچھا یہ پھل کدھر سے آتے ہیں؟ کہ مجھے اللہ کی طرف سے پھل ملتے ہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اچھا، حضرت زکریا کی ایک ڈیزائر تھی، بہت پرانی ڈیزائر تھی، بہت پرانی خواہش تھی، وہ مسلسل اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ مجھے بیٹا دے دے، بہت دعائیں کرتے، اللہ کی مشیت تھی، اولاد نہیں ملی تھی، آپ کو بیٹا نہیں ملا تھا۔ اب آپ کی عمر مور دین 100 ایئرز ہو گئی، بہت بڑھاپا آ گیا تھا، مگر آپ کے دل میں تمنا تھی کہ میرا بھی کاش بیٹا ہوتا۔ اب حضرت زکریا نے استدلال کیا سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں حضرت مریم کی محراب میں جب بے موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو اب میرے پاس بھی اولاد کا موسم تو نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا ہوں، مگر جو رب ان کی محراب میں بے موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ خالق چاہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ وہ چلے گئے حضرت مریم کی محراب میں، اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور حضرت مریم کی محراب میں جا کر دعا کرتے ہیں۔ میں آپ کو قرآن سے بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا دعا کی اور کس طرح دعا کی۔ اب انہوں نے وہاں دعا کی تو کیا ہوا، اللہ نے انہیں بیٹا بھی عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام بھی رب نے ہی عطا فرمایا۔ آپ کے یہاں جو بیٹا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام یحییٰ رکھا اور اس کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اب یہ ہے قرآنی واقعہ۔ پہلے میں قرآن کی ایک دو آیتیں پڑھ دوں کہ کہاں یہ واقعہ موجود ہے، مزید تفصیل آپ قرآن سے پڑھیں گے، اور اب اس واقعے سے مجھے اور آپ کو لیسن کیا ملتا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یہ سورہ آل عمران، اب یہ آل عمران جو ہے نا، یہ حضرت عمران جو حضرت عیسیٰ کے والد تھے، یہ آل عمران سورت ہے ان کے نام پر، تیسرا پارہ ہے، آیت نمبر 37 سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب زکریا اس کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ فرمایا اے مریم تیرے پاس کہاں سے آیا، یہ ترجمہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اے مریم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت زکریا نے کیا کیا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اب حضرت زکریا نے کیا کہا، یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ اب وہاں ان کو اولاد کا تحفہ مل گیا۔ اب دو تین باتیں، کچھ باتیں سیکھنے کی اور کچھ باتیں مسکنسیپشن کی کلیئرنس کی۔ پہلی بات، حضرت مریم کیا نبی تھی؟ نہیں، یاد رہے نبوت صرف مرد کو ملی ہے، کوئی عورت نبی نہیں تھی۔ تو آپ کیا تھی؟ آپ ولیہ تھی، اور کسی ولی سے کوئی ایسا کمال ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، کسی نبی سے کوئی ایسا کمال حق کی دلیل کے لیے ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یہ پہلے کنفیوژن دور کر لیں، لوگ کہتے ہیں یار آج میں گاڑی میں آ رہا تھا بس ایک معجزہ ہو گیا، بچ گیا ایکسیڈنٹ سے۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ معجزہ نہیں ہو سکتا، اور معجزہ کا لفظ یوز بھی نہیں کرنا چاہیے، لفظ معجزہ خاص ہے انبیاء کے لیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب سوال یہاں یہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار کرامت بیان کرتے ہو، یہ کہاں ہے، کرامت کا ثبوت کدھر ہے؟ میں نے آج صرف قرآن کی بات کی ہے، اور قرآن سے آپ کو کرامت بیان کی ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو پتہ چلا کہ کرامتوں کا سلسلہ یہ شروع سے جاری ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا، ایک نہیں ہے، اور بھی کرامتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اشارہ دے دیتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کا تخت لانا چاہتے تھے تو کون لایا تھا وہ تخت؟ آپ کے ساتھ ایک آصف بن برقیہ، قرآن کہتا ہے ان کے ساتھ کا ایک ساتھی تھا جو پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے جو ہے ملک شام وہ تخت اٹھا کر لے آیا تھا۔ ہزاروں میل کا سفر پلک جھپکتے میں کیسے ہو گیا؟ اللہ جسے چاہے قدرت دے، جسے چاہے طاقت دے، اللہ دینے والا ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو وہ اتھارٹی اور وہ پاور دیتا ہے۔ تو کرامت کی بات میں کبھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، کرامت کا ثبوت قرآن میں ہے، اور میں نے آپ کو یہ محراب مریم کا واقعہ سنا دیا۔ ایک اور خوبصورت بات، وہ بھی بہت سارے مسکنسیپشن کلیئر کر دے گی۔ حضرت زکریا اللہ کے نبی ہیں، بیت المقدس میں سب سے بڑے عالم ہیں،
اور اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں. اولاد اللہ کی مشیت تھی, نہیں مل رہی تھی, مگر کہاں گئے دعا کرنے؟ بیبی مریم کی محراب میں. کیوں؟ وہ عبادت کرتی تھی وہاں, بے موسم کے پھل آتے تھے. قرآن کہتا ہے حضرت زکریا نے وہاں جا کے دعا مانگی. سبحان اللہ. مفسرین قرآن نے لکھا کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں وہاں جا کر دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ نبیوں کا طریقہ ہے. تو جہاں اللہ والے خود مزار میں موجود ہوں اور اس مزار کے قریب جا کر کوئی دعا کرے تو کیوں دعا قبول نہ ہوگی؟ اور اس میں کیا پرابلم ہے؟ مانگ تو اللہ سے رہے نا. اللہ کو ان کا وسیلہ پیش کرتے کہ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے, ان کے صدقے ہماری دعا قبول کر لے, تو دیر از نو پرابلم. یہ تو قرآن میں لکھا. اور حضرت یحییٰ, حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کی محراب میں جا کر دعا کرتے ہیں. تو یہ بات بھی آج کلیئر ہو گئی کہ جہاں اللہ والوں نے عبادت کی ہو, اللہ والوں نے وقت گزارا ہو, یا ان کے مزارات ہوں, وہاں جا کر اگر کوئی دعا کرتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, دیر از نو پرابلم. یہ تو قرآن سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ حضرت زکریا اللہ کے نبی ہوتے ہوئے حضرت مریم کی محراب میں جا کر رب سے دعا کر رہے ہیں. تو یہ دو تو مسکنسیپشن کلیئر ہو گئے. اب سیکھنے کو کیا ملا؟ سیکھنے کو یہ ملا کہ دعا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. میرا کریم عطا فرمانے والا ہے. ہمارا یہی پرابلم ہے, ہم سب سے مانگتے ہیں, سب سے مشورے کر رہے ہوتے ہیں, سب سے کہہ رہے ہوتے ہیں پریشان ہوں, بہت پرابلم میں ہوں, کوئی سورس بتا دو, کوئی راستہ بتا دو. اس سے نہیں مانگتے جو خود اعلان فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. وہ دینے والا ہے, وہ خالق ہے. دنیا کا دستور پتہ ہے کیا ہے؟ کسی سے ایک بار مانگے نا, یا ہم سے ہی کوئی مانگتا ہے, مثال دیتا ہوں, کوئی دوست, کوئی جاننے والا, کوئی رشتہ دار فون کرے, بڑا پریشان ہوں, مصیبت میں ہوں, تھوڑی مدد کر دو. بہت کلوز ہوگا تو 25-50 ہزار روپے دے دیے. تھوڑے عرصے بعد پھر فون آیا, اور چاہیے. تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, یار ابھی تو دیے تھے, ختم ہو گئے. ہاں ختم ہو گئے. اب بندہ تھوڑے سے دیتا ہے. تیسری بار فون کرے, بندہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہو گئی ہے مانگنے کی. چوتھی بار فون کرے تو لوگ نمبر بھی بلاک کر دیتے ہیں. یہ ہے دنیا. دنیا میں کسی سے 2-3 بار مدد مانگ لو نا تو وہ دور ہو جاتا ہے, راستہ واسطہ دوستی سب ختم. اللہ کی شان دیکھو, جو جتنا رب سے مانگتا ہے رب اس پر اتنا کرم فرماتا ہے. جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے. کثرت سے دعا کرنے والوں سے نبی پاک اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے, اور جو نہیں مانگتا اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. پھر بھی ہم اللہ سے نہیں مانگتے, پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے. حدیث پاک ہے الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے. مگر آج آپ بتائیں نا پورے دن میں کتنی دعا کرتے ہیں. حالانکہ نبی پاک کی سیرت, مجھے کہا میرے بھائی نے کہ پیارے آقا کی سیرت, نبی پاک کی سیرت تو اٹھائیں, قدم قدم پر دعا ہے. گھر سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, کھانے سے پہلے کی دعا, کھانے کی. یہ کیا ہے؟ اللہ سے تو مانگ رہے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. قدم قدم پر دعائیں ہیں. آئینہ دیکھ رہے ہیں تو آقا دعا کر رہے ہیں اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ چہرہ تو اچھا بنا دیا, اخلاق بھی اچھے کر دے. ایوری سٹیپ, سورج گہن کے وقت سجدے دعائیں, چاند گہن کے وقت دعائیں, قحط آ جائے تو دعائیں, بجلی کڑکے تو دعائیں, بارش ہو جائے تو دعائیں. نبی پاک کی پوری سیرت دعاؤں پر ہے. ہم کب دعا مانگتے ہیں؟ کتنی دعا مانگتے ہیں؟ اللہ سے رابطہ ہی ختم ہو گیا. اللہ سے اچھا یہ کنیکٹیوٹی آسان کتنی ہے. میں آپ سے کہوں جناب ایک فائل ہے, سائن کروانی ہے وزیر اعظم سے. آپ کہیں تو بڑا مشکل کام دے دیے جناب, پہلے تو اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا, پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا, پتہ نہیں کتنے دن بعد ملے گا, اور جب ٹائم بھی ملے گا تو 2-4 منٹ کا ہی ملے گا. سیکرٹری بتائے گا کہ بھائی اتنے بجے آنا ہے, وہ بھی اسلام آباد آنا پڑے گا, اور اتنی دیر کا ٹائم ہوگا. ایسا ہی ہے نا, بڑے لوگوں سے ٹائم تو اتنے سے ہی ملتا ہے. احکم الحاکمین ہے, کائنات کا خالق ہے, دنیا ہے, وہ کرم فرماتا ہے, وہ عطا فرماتا ہے. یہ دعا ڈائریکٹ کنیکشن ہے بندے کا اور رب کا. مگر آج ہمارے پاس اسی کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہم اللہ سے ہی تو نہیں مانگتے.